میں مدینہ میں یا سعودی عرب کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو سو آئی ہیو اے کوسچن، پلیز ایکسپلین می اینی بڈی. سوال پچھلے 4 دنوں سے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اب برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آپ ہی لوگ بتائیں، آئی ڈونٹ نو وہابی کیا ہوتا ہے. ابھی میں پچھلے 4 دن پہلے مدینہ میں گیا تھا، تو مدینہ میں جیسے جانتے ہیں کہ جو لیڈیز ہوتی ہے اس کا نماز الگ ہوتا ہے اور جو مرد ہوتے ہیں اس کا نماز الگ ہوتا ہے. مکہ میں تو ایک جگہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ جیسے فجر کی نماز ہے میں پڑھ لیا وہاں پہ، تو ایک بندہ جو ہے وہ کرسی پہ وہاں پہ جو ٹیبل لگی ہوتی ہے سائڈ میں لاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں لاسٹ میں ان سے پوچھا بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ تو بولتے ہیں میں یہاں پہ نماز میں خود اپنا پڑھوں گا کیونکہ یہ لوگ وہابی ہے اور یہ اس کے پیچھے ہمارا نماز نہیں ہوگا، ہمارا جو پیر بابا ہے کہاں پتہ نہیں انہوں نے بتایا ہے. میں بھائی بے دنگ رہ گیا. سن لیا؟ سب سے پہلے میری اس ویڈیو کو اس بھائی تک شیئر کر دینا تاکہ اس کے سوال کا جواب مل جائے. دیکھو بھائی، تم نے پوچھا وہابی کیا ہے، اور مکہ میں مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم سے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور تمہیں ایک بندہ سے ملاقات ہوئی جو ٹیبل پر بیٹھا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ میرے پیر بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ سب وہابی ہیں. تو پہلی چیز اس کو تم نوٹ کر لو. بھائیو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اس بندے تک کیونکہ پریشان ہے. اس کو نوٹ کرو کہ وہابی دراصل اہل حدیث کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کو وہابی کہا جاتا ہے. اور وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی یہ سب ایک فرقہ ہے. ٹھیک ہے، بعد باقی یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر آپس میں بٹے ہوئے ہیں. سب کا یقین ایک اللہ پر ہے. ٹھیک ہے، سب اللہ کو ہی مانتے ہیں. اب رہی بات مدینہ میں نہ نماز پڑھنے کی، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی حدیث میں چھیڑخانی کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے پیر، مرشد، اعلیٰ حضرت اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وغیرہ وغیرہ کی باتوں کو ایڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم مانیں گے، اعلیٰ حضرت کی زیادہ مانیں گے. دراصل میں وہ لوگ اعلیٰ حضرت کے فالوور ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبندی، وہابی یہ سب کافر ہیں. مکہ کے امام، مدینہ کے امام کافر ہیں. تو ان کے نظریے کے حساب سے کہ بھائی مکہ اور مدینہ کے امام کافر ہیں تو وہ لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی یہ سب کافر ہیں اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو وہ جو کرتے اس کو کرنے دو کیونکہ وہ حرام خور ہے، وہ سب حرامی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، بس زبان پر کلمہ ہے، دل میں کلمہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں مگر مانتے اعلیٰ حضرت کی ہے، رسول اللہ کی نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو تو مکہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھو کیونکہ وہ گھر ہے. خانہ کعبہ وہ گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بنایا اور خانہ کعبہ میں جو امام ہے وہ اہل حدیث ہے، وہابی ہیں. اب رہی بات کہ اللہ ہمارا اتنا کمزور کبھی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، اتنا کمزور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے پاک گھر میں کسی کافر کو کھڑا کر دے اور کہے امامت کرو. تو پہلی چیز تم نوٹ کر لو کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تم سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، دراصل کہنے والے لوگ ہی کافر ہوتے ہیں. جو بریلوی تمہیں منع کرتے ہیں، جو پیر اور فقیر کے چاٹنے والے ہیں، چپل جوتوں کو چاٹتے ہیں، قبر کی مٹی کو کھاتے ہیں، دراصل میں وہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے دلو ہیں، اعلیٰ حضرت کے چیلے چپاٹے ہیں اور انگریز کی اولاد ہے.